ان الحمد للہ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں. نحمده ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں. ونعوذ بالله ان الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور انفسنا اور اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں اپنے نفس کی من شرارتوں سے شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اور اپنے شامت اعمال سے. من يهد الله جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے فلا مضل له اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، ومن يضلل اور جو گمراہ جسے فلا گمراہ کر دے هادي له اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. واشهد ان لا اله الا الله اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، واشهد ان محمدا عبده ورسوله اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. فان خير الكلام كلام الله عز وجل بے شک بہترین کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم اور بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. وشر الامور محدثاتها اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نہیں نکالے گئے، وكل بدعة دلالة اور ہر بدعت گمراہی ہے، وكل دلالة في النار. اور ہر گمراہی کا انجام آگ ہے. أما بعد بعد میں عرض کرتے ہیں. it's a great honor for me یہ میرے لیے بڑے شرف اور اعزاز کی بات ہے to be able to sit amongst کہ میں اپنے بھائیوں کے درمیان بیٹھا ہوں، these noble brothers. اپنے پیارے بھائیوں کے ساتھ بیٹھا ہوں. I do not feel as if میں یہ محسوس نہیں کرتا کہ I'm befitting to be able to address you or میں speak to you. اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ آپ لوگوں سے اس طرح خطاب کروں. And this is not from false piety, یہ میں کوئی جھوٹی پرہیزگاری نہیں دکھا رہا بناوٹی، because the Muslim has to be sincere, mukhlis, کیونکہ ایک مسلمان کو چاہیے وہ مخلص ہو اس چیز میں، in every single thing. ایک ایک چیز میں، اپنی ہر بات میں. So I'm not saying this because of a pious brother. La. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ تکلفاً کہہ رہا ہوں کہ میں جو ہے کوئی اچھا نیک پرہیزگار اپنوں کو ظاہر کر رہا ہوں، Because only Allah knows our hearts. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے، And Allah knows our actions. اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو بھی جانتا ہے. So for me, تو میرے لیے it's a great honor. یہ بہت شرف اور اعزاز کی بات ہے. And with my brothers, I strengthen myself. اور اپنے بھائیوں کے ذریعے سے میں قوت حاصل کرتا ہوں، اپنی تقویت حاصل کرتا ہوں. So today, تو آج میں inshallah, we'll have a reminder. آج ایک یاد دہانی ہم انشاءاللہ کریں گے ایک دوسرے کو، Because I'm sure some of you brothers کیونکہ مجھے یقین ہے آپ میں سے بعض جو بھائی ہیں have more knowledge than me. مجھ سے زیادہ انہیں علم ہے. So inshallah, we will have a reminder تو انشاءاللہ یہ ایک یاد دہانی ہوگی so we can strengthen our Iman. جس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، Because Allah tells us in the Quran کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں یہ to فرمایا ہے remind, کہ ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیں، because it strengthens the believer, reminds the believer. کیونکہ نصیحت کرنا، یاد دہانی کرانا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے. So inshallah, what we will talk about today تو انشاءاللہ آج ہم جس چیز پر بات کریں گے is about this beautiful thing called Iman. وہ اس خوبصورت چیز کے بارے میں ہم بات کریں گے جسے ایمان کہا جاتا ہے. This Iman that Allah gave us is a beautiful thing. یہ ایمان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے بہت ہی خوبصورت چیز ہے. It is the foundation of our Islam. یہ تو ہمارے اسلام کی بنیاد ہے. It is a spirit, the soul, the ruh of Islam. یہ اسلام کی اصل روح یہی ایمان ہے. And there are many parts to understanding Iman. اور بہت سے ایسے پہلو ہیں جو ایمان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں. But Iman is the thing that saves us ایمان ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں بچاتی ہے from falling into many, many bad things. بہت سی بری چیزوں میں ملوث ہونے سے، پڑھنے سے بچاتی ہے. So this is a beautiful factor which Allah placed in Islam. تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور پیارا پہلو ہے اسلام میں، Important as well. Very important thing. اور بہت ہی اہم ترین یہ اسلام کا پہلو ہے اسلام کے اندر. And when we understand Iman,
اور جب ہم ایمان کو سمجھ جاتے ہیں, we find that we are saved because from psychological problems. تو ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم جو ہماری نفسیاتی مسائل ہیں اس سے ہم بچ جاتے ہیں, or worldly problems. یا دنیاوی جو مسائل ہیں اس سے بھی ہم بچتے ہیں, And it gives us success in the hereafter. اور یہ ہمیں آخرت میں بھی کامیابی دلانے کا باعث ہے. Because Iman is something which is helps and protects us. کیونکہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو ہماری مدد بھی کرتا ہے اور ہمیں بچاتا بھی ہے. Okay, can someone tell us the definition of Iman? آپ میں سے کوئی ایمان کی تعریف بتائے گا؟ No. Somebody give us the definition of Iman, inshallah. Try. We're all brothers. We're all trying to. دل سے تصدیق, زبان سے اقرار, You have to. عمل سے. آواز ذرا بلند کر کے بتائیں. دل سے تصدیق یعنی ایکسیپٹنس, زبان سے اقرار, عمل سے یعنی کہ شو کرنا, اطاعت. Yeah, that's it. That's the general definition of Iman. یہ ایک عام جو تعریف ہے ایمان کی ان ساتھی نے بیان کی کہ زبان سے تصدیق کرنا اور دل سے تصدیق کرنا, زبان سے اقرار کرنا, اپنے جسم سے عمل کرنا. So it is اقرار بالقلب, with the heart. It's acceptance with the heart. Okay? Acceptance of Allah with the heart. ایمان اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لانا دل کے ذریعے, اپنے ایکسیپٹ کرنا, قبول کرنا دل سے. Okay? Then it's قول باللسان, the statement with the tongue. اور یہ زبان سے اقرار کرنا اس ایمان کا. Okay? So the Iman you have in the heart, that there is none worthy of worship except Allah, appears on the tongue. You actually say it. تو جو آپ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, تو وہ آپ کی زبان پہ ظاہر ہوتا ہے, زبان سے آپ اس کا اقرار کرتے ہیں اور دل سے یقین کرتے ہیں. And then you do the actions with the arkan, with the limbs. Okay? اور آپ اپنے اعضاء و جوارح سے, اپنے جسم سے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں, اس عقیدے پر. Yuzidu, and it increases بِطَاعَةِ الرَّحْمَانِ. ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہے رحمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرماداری سے. وَيَنْقُصْ بِمَعْصِيَةِ الشَّيْطَانِ. Okay? وَيَنْقُصْ by obeying the wrong things which shaitan tells us to do. جی, اور ایمان کم ہوتا ہے اگر ہم شیطان کی پیروی کریں, اس کی بات مانیں, تو اس سے ایمان کم ہوتا ہے. Okay. One of our great scholars, Sheikh Hamad al-Ansari rahimahullah, ہمارے ایک بہت بڑے عالم شیخ حماد الانصاری رحم اللہ فرماتے ہیں, okay, he was a great scholar of hadith in Medina. وہ مدینے میں بہت بڑے محدث تھے. He was originally from Africa. اصل میں وہ افریقہ سے تعلق رکھتے تھے. 70, 80 years, 90 years ago, many scholars came from Africa to the Arabian Peninsula, Makkah, Medina. 70, 80 یا 90 سال پہلے سے لے کر جو ہے افریقہ سے بہت سے علماء آئے تھے کہ وہ مدینہ میں رہیں, وہاں پر علم حاصل کریں. And they were upon the Sunnah and Salafiyah. اور وہ سنت اور سلفیت کے اوپر قائم تھے. Even the first scholar to make to close the shops at the time of prayer in Saudi Arabia, the first scholar, یہاں تک کہ پہلے عالم جنہوں نے دکانیں بند کروائی نماز کے ٹائم پہ سعودی عربیہ میں, was from Africa. وہ افریقہ سے تھے. At the time of King Abdulaziz rahimullah. شاہ عبدالعزیز رحم اللہ کے دور میں. Okay. So he said, I will not lead the prayer in the Prophet's masjid until these Bedouins close the shops. انہوں نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھواؤں گا مسجد نبوی میں جب تک یہ لوگ اپنی دکانیں بند نہ کریں. So many scholars came from Africa. بہت سارے علماء افریقہ سے بھی آئے تھے. Okay. So Sheikh Hamad al-Ansari rahimahullah was the same level as the great scholar Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani. تو شیخ حماد انصاری جو محدث ہے وہ اسی لیول کے تھے, اسی درجے کے تھے جس طرح شیخ محمد ناصر الدین البانی رحم اللہ تھے. So he gave this definition of one of the scholars that gave this definition of Iman. تو یہ علماء میں سے ایک ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی یہ تعریف بیان کی ہے. So he said it's اقرار بالجنان. Janan is another word for heart, qalb. تو یہ کہتے ہیں کہ اقرار بالجنان, دل کے لیے جنان کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے, یعنی دل سے اقرار کرنا.
وقول باللسان اور زبان سے قول ادا کرنا, والعمل بالأركان يعني بالlimbs, اور اپنے جسم کے ذریعے اس کے اوپر عمل کرنا, يزيد بطاعة الرحمن, جو رحمان اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت سے بڑھتا ہے, وينقص بمعصية الشيطان, وہ شیطان سے ينقص بمعصية الرحمن. I know some Urdu, okay, so I might just slip into a little bit of Urdu. Okay. So this was the definition of Iman. The whole point is, this whole issue is, جی جتنا معاملہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ because this Iman is something which protects us and keeps us safe. کیونکہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں حفاظت کرتی ہے اور ہماری مدد کرتی ہے. And we find that the Muslim Ummah is very weak in their Iman. اور ہم یہ پاتے ہیں کہ امت مسلمہ ایمان میں بہت کمزور ہے. Even in the lands of the Muslims. یہاں تک کہ جو مسلمانوں کے ممالک ہیں وہاں پر بھی. Because of the lack of knowledge, lack of ilm. جس کا سبب ہے علم کی کمی. Because majority of the people don't know. کیونکہ لوگوں کی اکثریت کو علم نہیں. The majority, okay, they don't know. اکثریت ایسی ہے کہ جنہیں کوئی علم ہی نہیں. The problem is they think they know. اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب پتہ ہے. Because they study in university. کیونکہ وہ physics, chemistry, computers. کیونکہ وہ دنیاوی یونیورسٹی جامعات میں پڑھتے ہیں فزکس, کمپیوٹر. So they read one book on Islam and they say, oh, I know about Islam. Who are you to tell me? یہ بس ایک کتاب اٹھا کے اسلام کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو اسلام کو جانتا ہوں, تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے اسلام کیا. Like they'll open up the Quran and read one ayah and say, this is what Allah is saying. جیسے کہ وہ قرآن کھولتے ہیں اور بس ایک آیت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہی تو اللہ تعالی نے بتایا ہے. Whereas the Quran and the Sunnah has to be understood in the correct context. جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ قرآن اور سنت کو اس کے صحیح پس منظر میں اور سیکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. The Quran and the Sunnah and Iman is not understood until according to our intellect. قرآن اور سنت یا جو ایمان ہے یہ ہمیں اپنی عقل سے نہیں سمجھنا چاہیے صرف. It's understood according to the way of the Salaf, the Sahaba. اسے اس طرح سمجھنا چاہیے جس طرح صحابہ سلف صالحین نے اس کو سمجھا ہے. Because we find some people, they will read one verse or read one statement of a Sahabi and say, this is the manhaj. کیونکہ ہم ایسے لوگوں کو بھی پاتے ہیں کہ جو ایک آیت بس پڑھتے ہیں یا کسی صحابی کا کوئی قول پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہی منہج ہے بس. From one Sahabi, but we take the ijma of the Sahaba. صرف ایک صحابی کا بتاتے ہیں حالانکہ ہم تمام صحابہ کا اجماع لیتے ہیں. And this can only be done by research. اور یہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب ہم تحقیق کریں. And that's why Allah's blessed us with ulama, with scholars. اور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل کیا علماء کرام کے وجود کے ذریعے. And those are the people that we turn to, who follow the Quran, the scholars who follow the Quran, and the Sunnah and the way of the Salaf, upon their understanding and the result they give us. اسی لیے ہمیں ایسے علماء کی پیروی کرنی چاہیے, ان کے جانب لوٹنا چاہیے جو کتاب و سنت کو صحابہ سلف صالحین کے فہم سے سمجھتے ہیں اور بتاتے ہیں. So coming back to this importance of Iman, Allah subhanahu wa ta'ala said, قَالَتِ الْأَعْرَابِ, the Bedouins say. تو ہم ایمان کی طرف واپس سے آتے ہیں اس تعریف کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قالت الاعراب, یعنی جو بدو لوگ ہیں دیہاتی, انہوں نے کہا آمنا, we believe. ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا, and Allah says, say you believe not. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے آپ کہیں کہ تم ایمان نہیں لائے, وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا, لیکن کہو کہ بس اسلام لائے ہیں. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, and Iman has not entered your hearts yet. ایمان تو ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ, اور اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے, and if you obey Allah, وَرَسُولَهُ, اور اس کے رسول کی اطاعت فرمانبرداری کرو گے, لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا, He will not decrease in anything in reward for your good deeds. تو اللہ تعالیٰ تمہارے جو کام ہیں اعمال ہیں اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا, بہت مہربان. Allah is oft forgiving, most merciful.
this ayah was talking about those people who accepted Islam just on the face of it, as is mentioned in the tafsir, that these people were some of those who just accepted Islam for the sake of it, on the face of it. یہ اس آیت کی تفسیر کے متعلق جو اقوال ہے اس میں سے یہ ہیں کہ بعض ایسے لوگ تھے جو بس ظاہری طور پر اسلام کو اسلام لانے کا دعویٰ کرتے But they hadn't believed yet. They didn't have the Iman. لیکن ابھی تک ایمان جڑ نہیں پکڑا تھا ان کے لیے. That's why Allah says, but if you obey Allah and His Messenger. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم واقعی فرمانبرداری کرو گے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول This is when your Iman will come. When you learn the knowledge of Iman, the knowledge of Islam and Iman, that's when your Iman will come in your heart and you increase your Iman. تو تب جا کے تم میں ایمان آئے گا جب تم اللہ ایمان اور اسلام کے بارے میں پڑھو گے, علم حاصل کرو گے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانو گے, تب تمہارے دل میں ایمان آئے گا. The reason being is why we mention this. اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے یہ بات کیوں بتائی. Because some of us, when we start practicing Islam, کیونکہ ہم میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب ہم اسلام کے اوپر عمل کرنا شروع کرتے ہیں, new, fresh, نئے اسلام پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں دین کے اوپر, we find, very enthusiastic. We find ourselves very, what's another word for enthusiastic? We find ourselves full of energy. ہم پاتے ہیں اپنے آپ کو بڑے جوش و خروش میں, بہت ہمیں جوش آیا ہوتا ہے. And when we start learning the knowledge, اور جیسے جیسے ہم علم حاصل کرنے لگتے ہیں, we start feeling a bit weak. تو ہم کمزور ہونا شروع کر دیتے ہیں. Okay, we start feeling a bit weak. So this is where we need to increase our Iman. تو یہاں جا کے ہمیں اہمیت معلوم چلتی ہے کہ ہمیں اپنا ایمان بڑھانا چاہیے. Okay, this is where we need to increase our Iman. And that's why we find from a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, تو ہم پاتے ہیں اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, a hadith from Anas ibn Malik, یہ حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, who said the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وطعمه. There are three characteristics. If a person has them, then he has found the sweetness and taste of al-Iman. تین چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ ایمان کی حلاوت, اس کی مٹھاس پاتا ہے. This is important because it shows us where we can turn to increase our Iman. یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ یہ آپ کو نشاندہی کر رہے ہیں کہ کہاں سے آپ اپنے ایمان کو بڑھا سکتے ہیں. Because when we first start practicing, we're full of energy. But when we start learning the deen, we start slowing down because, this is too much, this is too difficult. But the knowledge, correct knowledge, will boost us up, push us up. کیونکہ جب ہم نیا دین پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو کافی جوش و خروش میں ہوتے ہیں. جب ہم تھوڑا علم حاصل کرتے ہیں تو سستی آ جاتی ہے. تو یہ چیزیں ہمیں بتائیں گے کس طرح ہم اس کو برقرار رکھ سکتے ہیں اور بڑھا سکتے ہیں اپنے. So there are three characteristics. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وطعمه. There are three characteristics. If a person has them, he has found the sweetness and taste of al-Iman. تو یہ تین چیزیں ہیں جو بیان ہوں گی جس کے اوپر عمل کرنے سے انسان کو ایمان کی حلاوت, اس کی مٹھاس اور ذائقہ ملتا ہے. أن يكون الله عز وجل ورسوله أحب إليه مما سواهما. That Allah and His Messenger are more beloved to Him than anything other than them. Allah and His Messenger are the most beloved to Him. کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اسے زیادہ محبوب ہوں. So we love Allah, meaning we accept what Allah has said and we implement what Allah has said. اللہ سے محبت کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرمائے اسے ہم قبول کریں, تسلیم کریں اور اس کے اوپر عمل کریں جو کہا. And loving the Messenger sallallahu alaihi wasallam, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معنی یہ ہے to follow the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کریں. What happens amongst the general Muslims? عام مسلمانوں میں کیا ہوتا ہے؟ They'll say, yes, I love the Prophet. وہ کہتے ہیں مجھے بڑی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. I will give my jaan for the Prophet. میں نبی کے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں. Okay? But they don't follow the Prophet.
لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے اپنی زندگی. And this we find from those people who claim to be Jamaat ulama. ہم ان لوگوں سے یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ جو علماء کہلائے جاتے ہیں. Okay? So they want to have a protest. تو یہ چاہتے ہیں کہ احتجاج کریں, Protest against the government. حکومت کے خلاف جو ہے احتجاجی مظاہرے کریں. Is this what the Prophet did? کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟ He did not do this. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. Did the Sahaba do this? کیا صحابہ نے ایسا کیا تھا؟ Did the Tabi'een, Atba' Tabi'een, did the Salaf al-Salih do this? کہ تابعین تبع تابعین اور سلف صالحین نے ایسا کیا تھا؟ And you claim to love the Prophet? پھر بھی آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی سے محبت What ہے. type of Islam are you following? یہ کس قسم کے اسلام کی پیروی کرتے ہیں؟ And these protests and demonstrations اور یہ احتجاج, یہ مظاہرے وغیرہ are from the tools of the British and the non-Muslims of the West. یہ تو ہتھیار ہیں ان لوگوں کے ایجاد کردہ جو برٹش والے تھے یا جو غیر مسلم تھے, To cause chaos amongst the Muslims. تاکہ مسلمانوں ممالک میں جو ہے افراتفری اور انارکی پھیلے. This is their objective. This is their goal. یہ ان کے ہدف اور مقاصد ہیں. This is all it is. To weaken the Muslims. ان کا یہی کام ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح کمزور کیا جائے. Send them out there shouting at the top of their voice. باہر نکلیں اور چیخے چلائیں, اپنی آواز بلند Send کریں. their women out as well. عورتوں کو بھی باہر نکال لائیں. Opposing the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ کے حکام کی نافرمانی کرتے ہوئے. And they think this is the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. Shows us how ignorant these people are. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کتنے So گمراہ far ہیں. away from the correct practice of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. کتنے یہ لوگ دور ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعلیمات سے. And this is the majority of the Muslims. اور اکثریت مسلمانوں کا یہ حال ہے. Sad situation. بہت افسوسناک حالت ہے. Okay, and the next characteristic is دوسری صفت یہ ہے that he loves for the sake of Allah and hates for the sake of Allah. کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی محبت اور دوستی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے نفرت یا دشمنی کرتا ہے. يحب في الله ويبغض في الله ويبغض في الله. اللہ کے لیے محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے بغض کرتا ہے, نفرت کرتا ہے. This is one of the characteristics which will give us the sweetness of Iman. یہ ان ایک صفات اور خصلت میں سے ہیں جو آپ کو ایمان کی مٹھاس دیتی ہے. You find the majority of the Muslims, آپ مسلمانوں کی اکثریت کو پائیں گے, they will say we need to love each other. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے سے محبت کریں. That's the solution to our problems. یہ ہماری تمام مشکلات کا حل ہے. Huh? We have to love each other and all our problems will go away. ہم بس پیار محبت سے محبتیں بانٹیں اور ہماری تمام مسائل حل ہو جائیں. They turn away from hadith like this. اس قسم کی حدیث سے وہ روگردانی کرتے ہیں, منہ پھیرتے ہیں. That we have to hate for the sake of Allah as well. اس کے اس حصے کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے لیے دشمنی بھی کرنی ہے. We have to hate those things that Allah hates. ہمیں ان چیزوں سے نفرت کرنی ہوگی جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے. We have to hate those things which the Messenger sallallahu alaihi wasallam hated. اور ہمیں ان چیزوں سے بھی نفرت کرنی ہوگی جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفرت رکھتے تھے. But we have to put those in their correct place. لیکن ہمیں ان باتوں کو اپنے صحیح مقام پہ رکھنا چاہیے. Loving Allah, loving for the sake of Allah and loving and hating for the sake of Allah has to be put in its correct place. اللہ کے لیے محبت کرنا, اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی کرنا, اس کو صحیح مقام پہ رکھنے کی ضرورت ہے. Because there are things which Allah hates. Allah hates shirk, as we'll find in this hadith. کیونکہ بعض ایسی چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ شرک سے نفرت کرتا ہے, اور اس حدیث میں ملے گا. The creator of the heavens and the earth. آسمانوں اور زمین کا بنانے والا. How can a person put anybody along in the same level or partner with Allah subhanahu wa ta'ala? کیسے کوئی شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے برابر اللہ قرار دے سکتا ہے, اس کے درجے کا اس کو قرار دے سکتا ہے, اس کا شریک کر سکتا ہے. This person is in the hand of the shaitan, who makes shirk with Allah subhanahu wa ta'ala. یہ شخص شیطان کے ہاتھوں میں چڑھ چکا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے. Because the shaitan is playing with these people. شیطان اسی قسم کے لوگوں کے ساتھ کھیلتا ہے. That they disrespect Allah subhanahu wa ta'ala by putting partners with him. کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں, کہ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں لوگوں کو. And this is the major problem with the Muslims.
اور مسلمانوں کے ساتھ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے that when they do shirk, there's no blessing in their lives. کیونکہ جب وہ شرک کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں کوئی خیر و برکت نہیں, So they go further and further into shirk. تو وہ اور زیادہ اندر جاتے ہیں, دھستے جاتے ہیں شرک کے اندر. So from feeling, despair, and if they have problems, they feel despair, they feel, despair. Mayus, yeah, that's the word. Okay, they feel despair from their problems. تو جب وہ مشکلات میں پھنس جاتے ہیں تو نہایت مایوس ہو جاتے ہیں. So they start going deeper and deeper, so they start getting atawees to protect themselves. تو شرک میں اور زیادہ دھستے جاتے ہیں, پھنستے جاتے ہیں, یہاں تک کہ تعویذ پہن لیتے ہیں تاکہ ان کی حفاظت ہو. Then somebody says, no, go to this grave, this shrine in the desert of Balochistan. تو کہتے ہیں, ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ فلاں مزار ہے, قبر ہے بلوچستان میں, وہاں چلے جاؤ. And there's a river there, and if you do wudu from that river, اور وہاں پر دریا بہتا ہے, اور اگر تم نے وضو کیا اس دریا سے, and you get atawees from that shrine, اور تم نے اس مزار سے اگر تعویذ لیا تو, and you do sajda to the grave, اور تم نے سجدے کیے اس قبر پہ, you'll be cured of your problems. تو تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے. Everything that Allah warned us against. کہ وہ ہر وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا ہے. And our Muslim brothers and sisters are falling into this so much. اور ہمارے مسلمان بھائی بہن اس کے اندر بہت زیادہ ملوث ہیں. Why? Because their Iman is weak. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ ایمان کمزور ہے. So for us, what pushes us, this hate of shirk, it actually, to put it in its correct place, what pushes us, this hate pushes us to give da'wah to them. تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو نفرت کرنے والا معاملہ ہے وہ ہمیں اس بات پہ ابھارتا ہے کہ ہم اس شرک سے لوگوں کو روکیں اور سمجھائیں. That we should give da'wah to these people. ہمیں ان کو ضرور دعوت دینی چاہیے. Shaykh Uthaymin, rahimahullah ta'ala, شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی, one of the great scholars of our time. ہمارے دور کے بڑے علماء میں سے گزرے ہیں. He was a great scholar in tafsir, آپ تفسیر میں بھی بہت بڑے عالم تھے, in language, Arabic language, لغت, عربی لغت میں بھی بڑے عالم تھے, in fiqh. فقہ میں بھی بڑے فقیہ تھے. And unfortunately, we find people warning against him. اور افسوس کی بات ہے کہ ہم ایسے لوگ پاتے ہیں جو ان سے خبردار کرتے ہیں, لوگوں کو منع کرتے ہیں. These scholars who spent all their lives studying the religion. یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی دین کو سیکھنے میں. You find some youngsters, maybe 18, 19-year-old, آپ پائیں گے عام سے نوجوان 18-19 سال کے started giving verdicts of jihad and fighting and all these type of things. فتوے دینے لگتے ہیں بڑے بڑے جہاد کے اور لڑائی کے. And they haven't even read one hadith on jihad. انہوں نے ایک حدیث بھی جہاد پہ نہیں پڑھی ہوتی. And these scholars study these books. اور علماء کرام نے کتابیں پڑھی ہوتی ہیں سب. They study and research the fiqh of these aspects. انہوں نے اچھی طرح پڑھا بھی ہوتا ہے اور پوری تحقیق کی ہوتی ہے ان معاملات کی. And they don't have the same opinion and they don't give verdicts of jihad for these type of things. لیکن وہ اس قسم کے فتوے نہیں دیتے, اس قسم کے مواقف نہیں رکھتے جس طرح. And you find these youngsters saying, Sayyiduna fil Jannah wa Uthaymin fi Jahim. Sayyid meaning Sayyid Qutb, the leader of Ikhwan, one of the leaders, Ikhwan Muslimun. They said, Sayyiduna fil Jannah wa Uthaymin fil Jahim. اور اس قسم کی یہ گستاخی والی عبارتیں کہتے ہیں کہ ہمارے جو سید قطب تھے بڑے لیڈر وہ جنت میں ہوں گے اور شیخ ابن عثیمین جو جہنم میں ہوں گے. نعوذ باللہ. Sayyid meaning Sayyid Qutb, one of the leaders of Ikhwan Muslimun. سیدنا کا مطلب ہے سید قطب جو اخوان المسلمین کے بڑے لیڈروں میں سے گزرے. So we find these type of statements from these youngsters. تو ہم اس قسم کے نوجوانوں سے اس قسم کے بیانات سنتے ہیں. Because they are ignorant and don't understand the level of knowledge that Shaykh Uthaymin rahimahullah had. کیونکہ یہ گمراہ ہیں اور انہیں علم ہی نہیں, کوئی احساس نہیں کہ جس لیول پہ تھے, جس درجے پہ تھے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ علم کے. So Shaykh Uthaymin rahimahullah, he said, when we see one of the Muslims is trialed with these problems like shirk and sinning and these type of things, we feel sorry for them. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب ہم پاتے ہیں مسلمانوں کو شرکیات میں اور گناہوں میں پڑے ہوئے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے ان کی حالت دیکھ کر اس آزمائش میں جب پڑتے ہیں. That Allah has guided us and it pushes us to give da'wah to them. تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ہدایت دی ہے تو یہ ہمیں اس چیز پر ابھارتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو بھی دعوت دیں.
Okay. So this is where that hate for the sake of Allah comes in. It is channeled in the correct way. تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو دشمنی کرنا ہے, نفرت کرنا ہے, اس کو صحیح مقام پہ رکھنا یہاں پر معلوم چلتا ہے. And this comes from following the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے سے آتا ہے. Otherwise these people, they, with this hate of for the sake of Allah, they go to an extreme. اگر اس کو صحیح مقام پہ نہیں رکھیں تو دوسری صورت میں یہ مختلف انتہا پہ پہنچ جاتا ہے اللہ کے لیے نفرت کرنا. Like the Khawarij. جیسے کہ خوارج کرتے ہیں. Yeah. Those people who hated for the sake of Allah alone, and they went to the extreme without following the sunnah. کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت اور بغض تو کرتے ہیں لیکن سنت کی پیروی سے ہٹ کر تو پھر وہ ایک انتہا پر چلے جاتے ہیں. And that's why they deviate from the correct path. اسی لیے وہ جو صحیح راستہ ہے اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں. Now the problem is that majority of the Muslims, when they see somebody religious, yeah, مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے جب وہ دیکھتے ہیں کسی کو دیندار شخص ہے, they affiliate, they connect it, link it with anybody that's religious. تو وہ ہر ایک کے ساتھ اس کو جوڑ دیتے ہیں جو بھی دیندار دکھتا ہے اسلام کی ہر بات کو. They see somebody with a beard, they say, oh, he's terrorist. تو وہ دیکھتے ہیں کوئی داڑھی والا ہے تو اس کو دہشت گرد کہنے لگتے ہیں. Yeah, this is one of the problems that we face in society. یہ مسائل ہیں جو واقعتاً ہم اپنے معاشرے میں جو ہے اس کا سامنا کرتے ہیں. Even to the extent that the governments, اس حد تک کہ حکومت بھی, yeah, they think that Salafiyya is the same as Daesh and ISIS and these type of people. وہ تک یہ تصور کرنے لگتی ہیں کہ جو سلفیت ہے, جو سلفی لوگ ہیں, وہ جو داعش ہیں اور جو Even though our dawah is super clear. حالانکہ ہماری جو دعوت ہے وہ بہت زیادہ واضح ہے, بالکل کلیئر ہے. Super clear. بہت ہی زیادہ نتھری ہوئی اور صاف ستھری. Our scholars who follow the Salafiyya, they explain it clearly. ہمارے علماء کرام جو سلفیت کی پیروی کرتے ہیں اس پہ چلتے ہیں, اتنے واضح طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے. We are the only ones who speak against these people. ہم تو وہ اکلوتے لوگ ہیں جو اس قسم کے لوگوں کے خلاف بولتے ہیں. Because we love for the sake of Allah and hate for the sake of Allah. کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے محبت کرتے ہیں, اسی کے لیے نفرت کرتے ہیں. So we hate these people. تو ہم ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں, پسند نہیں But we کرتے. channel that hate in the correct way. لیکن ہم اس اللہ کے لیے جو نفرت کا معاملہ ہے اس کو صحیح مقام پر رکھتے ہیں, صحیح طریقے سے. We wish to follow the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں. Because the Prophet sallallahu alaihi wasallam hated the Khawarij. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کی ان خوارج سے. To the extent that he said in a hadith, اس حد تک کہ ایک حدیث میں فرمایا that if I were to come across them, I would fight them. کہ اگر میں ان کو پالوں گا تو ان کا قتل کروں گا. We want to follow the way of the Prophet. ہم چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی پیروی کریں. So we follow what our Muslim leaders tell us. Jazakallah khair. تو ہم اس چیز کی اتباع پیروی کرتے ہیں جو ہمارے مسلمان حکمران ہمیں کہتے ہیں, اطاعت کرتے ہیں. We don't take the matter into our own hands. ہم معاملات کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لیتے ہیں. We don't go out and start fighting or anything like this. ہم یہ نہیں کرتے باہر نکل کے لڑنا شروع کر دیں. We don't go picking up weapons and go start fighting. ہم اسلحہ اٹھا کے لڑنا شروع نہیں کرتے. This is not our way. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. Our way is educating and training the Muslims on the Sunnah. ہمارا منہج یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو سنت پر تعلیم دیں, تربیت کریں. And this is what we need to make clear to the people. اور یہ چیز ہمیں لوگوں پر بھی واضح کرنی چاہیے, یہ ہمارا طریقہ ہے. That this is our way, following the Sunnah and the way of Salafiyya. کہ ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم سنت کی پیروی کرتے ہیں اور سلفیت کی پیروی کرتے ہیں. And it is super clear, separate from the way of Daesh and these other. اور یہ بالکل ہی واضح ہیں اور بالکل یہ مختلف ہے ان کے طریقوں سے جو داعش ہیں اور اس قسم کے دہشت گرد ہیں. Coming back to the last characteristic mentioned in this hadith, اس حدیث میں جو آخری صفت بیان ہوئی ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں. the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَأَن تَقُودُ نَارًا عَظِيمًا فَيَقَعْ فِيهَا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا. And that a great fire is lit,
and that he falls into it is more beloved to him than associating anything with Allah. کہ ایک بہت بڑی آگ جو ہے وہ بھڑکائی جائے اور اس میں اس کو پھینک دیا جائے، وہ اس کو زیادہ پسند اور محبوب ہے اس کے بنسبت کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے. Because shirk is a very evil matter. کیونکہ شرک جو ہے وہ بہت ہی زیادہ گناؤنا جرم ہے. It is the greatest sin that anybody can do. اور یہ وہ سب سے بڑا گناہ ہے جو کوئی شخص کر سکتا ہے. If you ask the general Muslims, what's the greatest evil? اگر آپ عام مسلمانوں سے پوچھیں آج کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، They may say murder, وہ ان میں سے کہے گا قتل کرنا، they may say rape, وہ کہیں گے کہ زنا کرنا، they may say other things. وہ کوئی اور باتیں کریں گے. To Allah, the worst matter is committing shirk. لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ بڑا اور برا گناہ جو ہے شرک کرنا ہے. And it's so sad to see in the lands of the Muslims اور یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان ممالک میں دیکھتے ہیں that people yu'adhim, yani make it great. They see this as a great thing of making shirk with Allah subhanahu wa ta'ala. وہ اس کو بہت ہی اچھی اور عظیم چیز سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا. So these are the three characteristics that if a person has them, he has the sweetness of Iman and its taste. There's different wording of this hadith. This wording is from the Silsila Sahiha by Shaykh al-Albani. تو یہ تین صفات ہیں جو اس حدیث میں ذکر ہوئی ہیں، جو انہیں پا لیتا ہے تو وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے. اس کے مختلف الفاظ ہیں اور یہ جو الفاظ ہیں السلسلۃ الصحیحہ کے ہیں. And that he loves Allah and His Messenger are more beloved to him than anything else. Yani more beloved than his wife, more beloved than his wealth, more beloved than his children. کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے بڑھ کر اسے پیارے ہوں، محبوب ہوں، اس کی بیوی سے بھی، اس کے بچوں سے بھی، اس کی دولت سے بھی. And implementing that, means that you do justice to your wife. اور اس کے اوپر عمل درآمد اس طرح ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیوی سے محبت انصاف کریں، عدل انصاف کریں. And to your wealth, that you do justice to your wealth. اور آپ عدل و انصاف کریں اپنے دولت سے بھی، مال سے بھی. And you do justice to your children. اور آپ عدل و انصاف کریں اپنے اولاد کے ساتھ بھی. Because we find amongst the Muslims generally that because we don't know the sunnah of how to deal with our wives and children, we don't know how to interact with them. کیونکہ ہم مسلمانوں میں عام طور پہ پاتے ہیں کیونکہ سنت کا معلوم نہیں ہوتا تو کس طرح اپنے سلوک کرنا چاہیے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو نہیں آتا. So we end up oppressing them. تو آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے ہم ان پر ظلم کرنے لگتے ہیں. Okay? And this is something we have to be very careful of. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. Because the dua of the oppressed is answered by Allah, as is mentioned in the hadith. کیونکہ مظلوم کی جو بددعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے. Even if it's a kafir. اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ حدیث میں ہے. So imagine when we go around in society. تو تصور کریں جب ہم معاشرے میں چلتے پھرتے ہیں. And we find a majority of the Muslims lie. تو ہم پاتے ہیں مسلمانوں کی اکثریت جھوٹ بولتی ہیں. What type of behavior are we doing? How are we behaving? یہ کس قسم کا سلوک برتاؤ ہے جو ہم کرتے ہیں. Even to our children we say, when somebody comes, گھر میں نہیں ہوں, tell him I'm not at home. یہاں تک کہ بچوں کی بھی ہم جھوٹ پہ تربیت کرتے ہیں. کوئی آ جائے تو بچے کو کہتے ہیں باہر بول دو. Is this the tarbiyah that we're giving to our children, to lie? کیا یہ تربیت ہے؟ ہم اپنے بچوں کو جھوٹ بولنے کی تربیت دیتے ہیں. And unfortunately this is the case with the majority of the Muslims. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اکثر مسلمانوں کو یہی حال ہے. So the second one is to love for the sake of Allah. The second characteristic, love for the sake of Allah and hate for the sake of Allah. دوسری صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی کرنا، اسی کے لیے دشمنی کرنا ہے. Loving purely for the sake of Allah. Loving that somebody is following the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. اللہ تعالیٰ کے لیے خالص محبت کرنا کسی سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے، اس سے محبت کرنا. Okay. And hating for the sake of Allah. So we hate kufr. اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی نفرت کرنا تو ہم کفر سے نفرت کرتے ہیں. We hate bid'ah, innovation. ہم بدعت سے نفرت کرتے ہیں. We hate shirk.
हम शिर्क से नफरत करते हैं. Even though shirk should be first, but there's no tartib here. Okay? We hate shirk. And we hate anything and everything that Allah hates. तो हम हर उस चीज से नफरत करते हैं जिससे अल्लाह ताला नफरत करता है. Now, we have to use wisdom when we're dealing with the people. लेकिन हमें हिकमत इस्तेमाल करना चाहिए लोगों से मामला करते हैं. Shaykh al-Albani, rahimahullah, he said, शेख अलबानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, and he was well known as one of the great scholars of revivers of the Sunnah. और आप मशहूर हैं सुन्नत का हया करने वाले, उसको जिंदा करने वाले. He said it will take. So he said the da'wah of tasfiyah wa tarbiyah is in place, or is in place. Yeah. आप फरमाते हैं कि जो दावत है तस्फिया और तरबिया की वो अपने मकाम पर है. Yeah. Tasfiyah, cleaning the religion from the fabricated hadith. तस्फिया का मतलब है कि दीन को पाक करना मनगढ़ंत अहादीस से, रिवायात से, from the fabricated and weak hadith, and purifying the deen from the bid'ah which has entered into it. और तस्फिया का मतलब है पाक करना दीन में जो बिदात लोगों ने डाल दिया उससे. So this tasfiyah is happening. He said it is happening. तो ये तस्फिया का जो मामला है पाक करना दीन को, ये चल रहा है. And he said the tarbiyah, the training, फरमाते हैं इसके ऊपर जो तरबियत करने का मामला है, yeah, education, training, yeah. तालीम और तरबियत का. In Urdu it's tarbiyah, same word, yeah. Oh, mashallah. Okay, this tarbiyah will take a whole generation of scholars to teach the people. ये जो तरबियत का मामला है इसमें उलमा के पूरे जो है नस्ल चाहिए जो लोगों की तरबियत करे इसके ऊपर. Okay, so hate for the sake of Allah, love for the sake of Allah, and hate for the sake of Allah needs wisdom in implementing it. तो अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करना और अल्लाह ताला के लिए नफरत करना, इसमें हिकमत की जरूरत है इसको जो है नाफिज करने के लिए, अमल करने के लिए. So for example, मिसाल के तौर पे you have an old uncle, आपके एक बुजुर्ग अंकल हैं or relative or something. कोई भी रिश्तेदार है, He comes to you and he shakes your hand. वो आपके पास है और आपसे हाथ मिलाया. I'm Salafi, I shake with one hand. You know, मैं सलफी हूँ, मैं एक हाथ से मिलाता हूँ. it's true. But these people, they're used to somebody grabbing like this or holding two hands, yeah, and grabbing and hugging and stuff. We have to use wisdom when we're dealing with old people and relatives. तो हाँ, वो मुख्तलिफ तरीके से मिलते हैं, कंधे पे भी हाथ रख लेते हैं, दो हाथों से मिला रहे होते हैं. तो हमें हिकमत इस्तेमाल करनी चाहिए उनको दावत बताने के लिए भी. Okay, there's an issue here. यहाँ पर एक मसला है. Because the Prophet ﷺ told us to shake with one hand. क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि एक हाथ से मुसाफा होता है. Okay. But if we see that there is somebody that I can have an effect on, uncle, relative, close friend, तो अगर मैं देखता हूँ मेरे कोई रिश्तेदार है, अंकल है, कोई भी करीबी है जिस पर मैं असरअंदाज हो सकता हूँ, and if you grab for example, grab his hand and his forearm, or like hold him or something, so shine of affection, yeah. तो अगर आप उनका हाथ बड़े गर्मजोशी से पकड़ें, अच्छे तरीके से उनसे मिलें, आप अपनी मोहब्बत का इजहार करें, they will be affected by you. तो उन पर इसका काफी असर होगा. We're not talking about the way some of these people shake with the two hands and bowing down. No. हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे कि जो बिल्कुल दो हाथों से मिला के सर भी झुका देते हैं नीचे. Because they will bring you a dalil for that. क्योंकि वो इसकी बाकायदा दलील लेकर आते हैं. They bring you a dalil from Sahih Bukhari. वो सही बुखारी से दलील लेकर आते हैं. That the Prophet sallallahu alaihi wasallam, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, he held Abdullah ibn Mas'ud's hand with two hands. कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ा था, एक हाथ को. Yeah, pakra tha. Okay, he held it. He didn't shake his hand. पकड़ा था, हाथ मिला के मुसाफा नहीं किया था. So they say, see, the Prophet shook with two hands. तो कहते देखो ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथों से मिलाया हाथ. This is the argument they bring. ये दलील है जो वो लेकर आते हैं. But because we follow the Sunnah, लेकिन चूंकि हम सुन्नत की पैरवी करते हैं, we go back to the explanation of those hadith. तो हम इन हदीस की शुरुआत की तरफ जाते हैं. Correct context of these hadith. इसके सही सियाक व सबाक व पस मंजर की तरफ We जाते हैं. find that the Prophet sallallahu alaihi wasallam wanted to give barakah to Abdullah ibn Mas'ud. हम ये पाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन मसूद को बरकत देना चाहते थे. He was holding his hand. He wasn't shaking it.
آپ نے ان کا ہاتھ تھاما ہوا تھا, اس کو ملایا نہیں تھا مسافے کی طرح. Okay, and this is the problem with these people. They don't read or understand and research the hadith. ان لوگوں کا مسئلہ یہی ہے کہ لوگ تحقیق نہیں کرتے, صحیح طریقے سے پڑھتے نہیں نا حدیث کو. Because you'll find, for example, in this issue, Imam Bayhaqi rahimahullah wrote a whole book about shaking hands. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس بارے میں امام البیہقی رحمہ اللہ نے پوری کتاب لکھی ہے ہاتھ کے ملانے کے تعلق سے, مسافے کے تعلق سے. And these people take one hadith from Sahih al-Bukhari and implement it. انہوں نے بس صحیح بخاری سے ایک حدیث اٹھائی اور اس کو نافذ کر دیا. And then they say, you Salafis have got bad behavior, bad manners. اور یہ کہنے لگے کہ تم سلفیوں کے اخلاق اچھے نہیں ہیں. You have no ihtiram, no respect for old elders. تمہارے پاس بزرگوں کا کوئی احترام نہیں ہے. And yet we are the ones who are following the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. بلکہ ہم ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی پیروی کرتے ہیں. So here, my point here تو میرا نقطہ یہاں پر یہ ہے is that when we shake hands, کہ جب it doesn't mean we shake hands by shaking hands with two hands and bowing down. This is not permissible to bow down to anybody. Okay? کہ میری مراد یہ نہیں ہے کہ جو میں ہاتھ گرم جوشی سے ملنے کا کہہ رہا ہوں کہ دونوں ہاتھوں سے ملا کر جھکنا جائز نہیں ہے. But rather to, when you greet somebody and you know that this is the way they greet, بجائے اس کے کہ جب آپ کسی سے ملاقات کریں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے معاشرے میں اس طرح ملاقات that کرتے they ہیں have a warm greeting, کہ گرم جوشی سے ان کا استقبال کرتے ہیں, then you should do likewise. تو آپ کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. Yeah. Because you want to access these people and give dawah to them. کیونکہ آپ ان لوگوں تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور انہیں دعوت دینا چاہتے ہیں. We don't want them to put up a barrier, defense. ہم ان کے اور اپنے درمیان پردے حائل نہیں کرنا چاہتے, آڑ نہیں رکھنا چاہتے ہیں. Because they're already saying about the Salafis that you are disrespectful. کیونکہ وہ پہلے ہی ان چیزوں کی رکاوٹیں سمجھتے ہیں کہ سلفی تم بے ادب ہوتے ہو. Because they haven't sat with us. کیونکہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہی نہیں. Once they sit with us and they sit with our scholars, especially our scholars, they will find that we do respect the people. کیونکہ اگر وہ ہمارے ساتھ اور خصوصاً ہمارے علماء کرام کے ساتھ بیٹھیں گے تو دیکھیں گے کہ ہم بہت ادب کرتے ہیں. And this love and hate for the sake of Allah, we channel it in the correct way by giving da'wah. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور نفرت کرنے کا معاملہ ہے, ہم اس کو صحیح مقام پر یہ دعوت دینے کے ذریعے سے رکھ سکتے ہیں. This issue of Iman, we can talk about it for a very, very long time. یہ جو ایمان کا معاملہ ہے, یہ جو موضوع ہے, اس پر ہم لمبی باتیں کر سکتے ہیں. There's many other hadith which I gathered. بہت ساری احادیث ہیں جو میں جمع کر کے لایا تھا. But we've covered one hadith. لیکن ابھی تک ہم نے صرف ایک ہی حدیث پڑھی. Which is, like Imam Nawawi rahimahullah said, یہ تو ایسا ہے جیسا امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا. this hadith is a foundation of our religion. کہ یہ حدیث ہمارے دین کی بنیاد ہے. It's a very important foundation. یہ بہت ہی اہم بنیاد ہے دین کی. And this love for the sake of Allah اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا is by feeling the istidlal bid'ah, yani feeling this sweetness or deliciousness from being obedient to Allah. اور یہ جو لذت یا جو ذائقہ ہے, مٹھاس ملتی ہے ایمان کی, یہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اور مطیع بننے سے ملتی ہے. So when we have knowledge and we act upon what Allah said, تو اگر ہمیں جو علم ہوگا اور ہم اس پر عمل کریں جو اللہ تعالیٰ نے کہا, with yaqeen, with certainty, پورے یقین کے ساتھ, you'll find you will taste the sweetness of Iman. تو آپ حقیقتاً واقعتاً جو ہے اس مٹھاس کو پائیں گے ایمان کی. Look at the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں. The best of creation. تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل. We say that to show the other people that we believe that the Prophet Muhammad is the best of creation. ہم یہ اس لیے بھی کہتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو دکھائیں کہ ہمارا بھی یہ عقیدہ ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل ہے. Because they think that we disrespect the Prophet. کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کرتے, گستاخ رسول ہیں. But we regard him as the best of creation. حالانکہ ہم تمام مخلوق میں سب سے زیادہ افضل انہیں سمجھتے ہیں. Following the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی پیروی کرتے ہیں. This is just one hadith. Yeah, this is So this is it. We find from the Prophet sallallahu alaihi wasallam that he would find sweetness
in worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مٹھاس حاصل ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے. He used to see that the prayer is the coolness for his eyes, yani delight for him. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. Find delight in the prayer. اس میں وہ مسرت خوشی محسوس کرتے تھے. When a Muslim feels confusion, جب ایک مسلمان حیران پریشان ہو, he feels despair, اور وہ جو ہے نا امید ہو, finds difficulty in his heart, دل میں بہت اس کے جو ہے finds worldly problems. دنیاوی مشکلات میں گھرا ہو, If he turns to Allah with worship, اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے عبادت کے ذریعے, could be dhikr, وہ ذکر بھی ہو سکتا ہے اللہ it could کا, be saying La ilaha illallah, لا الہ الا اللہ it could کہنا be بھی ہو سکتا ہے, prayer, نماز ہو سکتی ہے, it could be giving charity. صدقہ خیرات کرنا ہو سکتا ہے. Automatically that person feels this relief in his heart. تو خود بخود وہ شخص اپنے دل میں یہ سکون پاتا ہے. This is the way of the Prophet sallallahu alaihi یہ wasallam. ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا And this طریقہ. is where that sweetness of Iman comes. تو یہاں ہی آپ کو وہ ایمان کی مٹھاس ملتی ہے. Inshallah, we'll end there for today. But this انشاءاللہ subject of Iman is huge. ایمان کا جو موضوع ہے بہت ہی طویل ہے. آج اسی پر ہم Today was اتفاق just کرتے a ہیں. reminder for myself and my brothers. آج بس ایک یاد دہانی تھی خود میرے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے. Jazakumullahu khairan for listening. جزاک اللہ خیر. Jazakallah khairan.